جو غم ہوتا ہے نا، یہ غم یعنی معمولی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا ہے نا کہ ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ بھئی صبر کرو، کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ صبر کریں، صبر کا پھل اللہ عطا فرمائیں گے، صبر کرو، صبر 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 کہنا، اور جو کر رہا ہوتا ہے صبر، جس کے اوپر وہ حادثہ گزرتا ہے، جو اس غم سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ اس میں یہ فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ کسی شخص کے اگر بیٹے کا، بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو روح قبض کرنے کے اوپر مقرر ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے فلاں شخص کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کر لی۔ اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا جو پھل تھا اس کو توڑ لیا؟ دل کے پھل سے مراد یہ ہے کہ بچہ تو اولاد تو انسان کا جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے نا، تو دل کا پھل اس کو توڑ لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں توڑ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کیا کہا؟ تو کہا کہ یا اللہ، اس نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس نے صبر سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا، اور ایک خاص محل اسی کے لیے ہے، اور اس محل کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد۔ تو خاص محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے زبیری صاحب، ان کے جوان سالہ پوتا 16 سال کا یوسف، اس کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں۔ ابھی اس کا جنازے کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کل ہو یا ہو سکتا ہے پرسوں ہو۔ تو میں اس دن بھی یہاں سے پروگرام ختم کر کے جس دن ہوا تھا اس دن بھی گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ گیا ان کے گھر تعزیت کے لیے۔ تو جو اس کی جو والدہ ہے وہ میری بہن ہے، اس کا جو والد ہے وہ بھی بڑا اچھا تعلق ہے ان سے میرا۔ تو یہ جو غم ہوتا ہے نا، یہ غم یعنی معمولی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا ہے نا کہ ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ بھئی صبر کرو، کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ صبر کریں، صبر کا پھل اللہ عطا فرمائیں گے، صبر کرو، صبر صبر صبر۔ تو کہنا، اور جو کر رہا ہوتا ہے صبر، جس کے اوپر وہ حادثہ گزرتا ہے، اور جو اس غم سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ اس میں یہ فرق ہے۔ ایک چیز ہمیں جو ہے وہ مشترک کرتی ہے، وہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں، پھر آپ اس تکلیف کو محسوس کریں گے۔ پھر بھی وہ والی تکلیف نہیں ہوگی، وہ تکلیف تو پھر بھی نہیں ہوگی نا۔ دیکھیں، جو تکلیف تو جس انسان کو پہنچی ہے، اور جو اس کا ڈائریکٹلی متاثر ہے، تو وہ تو اسی کو پہنچی نا۔ جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اسی کا ہوا ہوتا ہے، جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہوتی ہے، جس کا پیارا اس دنیا سے گیا ہوتا ہے، تو وہ اسی کا گیا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس غم کو اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جب صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ حوصلہ دیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس حوصلے کے اندر، اس تلقین کے اندر جو ہے وہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے، جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے اس بچے کے لیے دعا بھی کی تھی کہ ہمارے ہی مسجد کا بچہ تھا جو موٹر سائیکل پہ موٹر سائیکل لی، اس کو بڑا شوق تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا پھر انتقال ہو گیا۔ تو اس کا بھائی جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا،
اور بیچارہ جو ہے وہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ وہ ہاسپٹلائز ہو گیا۔ تو یعنی جو صدمہ ہوتا ہے نا، اس کو برداشت کرنا، اچھا پھر والدین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ والد کے لیے، والدہ کے لیے۔ وہ کسی نے جو ہے وہ حکیم لقمان سے پوچھا کہ ماں باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت اولاد کے، یعنی اولاد کو اگر کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو ماں باپ اس کا احساس زیادہ کرتے ہیں، ان کو زیادہ تکلیف، ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور لیکن ماں باپ کو جب پہنچتی ہے تو اولاد کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، اولاد اتنی مضطرب نہیں ہوتی، بے چین نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، اور اس میں سے خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے، اور ہاتھ اور ٹانگ وہاں پڑی ہو، تو اس ہاتھ اور ٹانگ کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جسم کو ہوتی ہے، کہ جس سے وہ عضو علیحدہ ہوا ہوتا ہے۔ تو تکلیف کون محسوس کرتا ہے؟ وہ جسم محسوس کرتا ہے، وہ اعضاء محسوس نہیں کرتے۔ تو کہ اسی طرح سے یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ ماں باپ کا جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو اولاد کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ماں باپ اس تکلیف کو ڈائریکٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کو پہنچے تو اولاد ڈائریکٹ محسوس نہیں کرتی۔ تو اولاد کا غم بہت ہی بڑا غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے جن کے بھی لواحقین اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب بچوں کی، سب کی حفاظت بھی فرمائے۔